اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف میرے اللہ کے لیے اور خاتم النبی حضرت محمد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود و سلام، اور جن کی وجہ سے آج ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں اور اللہ کا پیغام ہم لوگوں تک پہنچا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اچھا جی، جو میں آج بڑی ڈسٹرب تھی، اس کا ریزن یہ تھا، جس گھر میں ہر دوسرے تیسرے گھر میں طلاق کی بات چل رہی ہے، طلاق کی بات چل رہی ہے۔ شادیوں کو بھی کچھ ٹائم ہوا ہے، ینگ بچے بچیاں ہیں، کہیں خلا چل رہا ہے، کہیں طلاق چل رہی ہے، ارد گرد یہ بہت دیکھنے کو ملا۔ اور پچھلے کچھ عرصے میں میں نے اپنے ارد گرد اتنے خوبصورت کپلز کو جو بڑے آئیڈیل تھے، دنوں میں ان کے رشتے خراب ہوتے دیکھے، طلاقیں ہوتی دیکھیں، بچوں کے مطلب کسی کے 2 بچے، کسی کے 3، کسی کے 4، اس طرح کی صورتحال دیکھ کر میرا دل بہت ہی مطلب تکلیف ہوتی ہے۔ خود میں بیٹیوں والی ہوں، اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کے گھر سلامت رکھے، خوشیوں کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ۔ ایک تو ظاہری بات ہے، کوئی بھی طلاق کے فیصلے تک اتنے خوشی سے نہیں آتا یا اتنی آسانی سے نہیں آتا، لیکن آج کے دور میں ایک چیز تو مجھے بہت بری طرح محسوس ہوتی ہے کہ ہم لوگوں میں عدم برداشت بہت بڑھ گیا۔ پہلے زمانے میں بالکل ایکسٹریم تھا کہ برداشت کا سارا ذمہ داری صرف عورت پہ تھی، کہ ظلم بھی اس نے برداشت کرنا ہے، تشدد بھی برداشت کرنا ہے، گھر کے ہر مسائل کو اسی نے برداشت کرنا ہے، اور مرد کے ساتھ کوپریٹ کر کے اس شادی کو ہر حال میں چلانا ہے۔ یہ دو ایکسٹریم آ گئی ہیں۔ وہ بھی ایک طرز عمل غلط تھا کہ ہم جب بچیوں کو ڈولی میں بٹھاتے تھے یا رخصت کرتے ہوئے والدین یہ کہتے تھے کہ بیٹا اب ڈولی میں بیٹھ کے جا رہی ہو تو جنازے میں ہی نکلنا۔ اس کے ایسی کئی بیٹیاں ہماری ہیں جو بہت اپنی بھری جوانی میں ظلم و ستم کا شکار ہو کے کبھی ساس نے جلا دیا جہیز نہ لانے پہ، کبھی دوسری شادی کی خواہش پہ ہسبینڈ نے اس کو مار مار کے اس کا حال کر دیا، وہاں سے جنازے ہی نکلے۔ یہ اپروچ کو بھی میں ٹوٹل اگینسٹ ہوں کہ اس چیز کو اتنا کرنا۔ اللہ نے ایک آپ کو عمل، ایک اختیار دیا ہے جو کہ حلال ہے، ناپسندیدہ ہے لیکن حلال ہے، وہ طلاق کا حق ہے۔ لیکن اب صورتحال بالکل ٹوٹل سیکنڈ ایکسٹریم پہ ہے۔ اب ہم ایک دوسرے کا کوئی بھی برداشت نہیں کرتے، ذرا سی بات ہو گئی، نہیں اس کے پیرنٹس برداشت نہیں ہو رہے یا یہ۔ اب ہمیں ہمیشہ اعتدال کا راستہ بہتری کا راستہ ہوتا ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے، اگر ایک آپ کے شوہر ایک اخلاقی طور پہ بہتر انسان ہے، اس میں کسی فائنینشیل مسائل میں آ گیا، سم ٹائم بوڑھے پیرنٹس ہوتے ہیں، کوئی بہن بھائی کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو وہ اپنی بیوی کو سائڈ اس کے حساب سے وہ آسائشیں نہیں دے پاتا کیونکہ اور ذمہ داریاں بھی نبیڑ رہا ہوتا ہے، یا اپنے پیرنٹس کو زیادہ ٹائم دے رہا ہوتا ہے کہ بیمار ہوتے ہیں، کوئی ضعیف ہوتے ہیں، اور آپ کے بھی حقوق پورے کر رہا ہے۔ اور یہاں تھوڑی بہت مزاج کی کبھی خواتین میں بھی تلخی گرمی ہو سکتی ہے اور مرد میں، مطلب ساری برداشت میں یہ نہیں کہہ رہی کہ خواتین کریں، یہ میوچل رشتہ ہے۔ گاڑی کے اگر 2 پہیے ہیں تو دونوں کو کبھی وہ برداشت کر لے کبھی وہ۔ آپ جب ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو اس کی اچھائیوں اور برائیوں سمیت کریں، مطلب سب اچھی کوالٹی دیکھ کر ایکسیپٹ کر لینا، اور بعد میں، کیونکہ پرفیکٹ تو ہم میں سے کوئی بھی انسان نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات جو پرفیکٹ ہے، یا اللہ کے وہ نبی جو ان چیزوں سے پاک ہوتے ہیں، اللہ کے وہ نیک بندے۔ ہم جیسے عام لوگ، عام انسان، ہم میں اچھائیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں، کبھی اچھائی کا پہلو بڑا ہوتا ہے، کبھی برائی کا پہلو ابھر کے آ جاتا ہے۔ ہاں، اگر کسی مرد یا عورت میں اس طرح کی بہت زیادہ اخلاقی برائیاں ہیں، دین سے دوری یا ایسی حرکات اور سکنات ہیں یا اس طرح کی عادات ہیں کہ وہ، اور ایک چیز جو میں نے مردوں میں بہت زیادہ دیکھی ہے، عورتوں میں بھی تھوڑی سی میں بتاؤں گی، مردوں میں یہ کہ وہ بات بے بات بیویوں کو طلاق کی دھمکی دینا، اور نہ صرف دھمکی دینا، میں ایسے کئی کیسز جانتی ہوں کہ وہ وربلی کئی بار طلاق دے چکے ہوتے ہیں اپنی بیویوں کو، اور پھر اس کے بعد رہ بھی رہے ہوتے ہیں کہ کسی نے سنا تو نہیں نا، میں نے میاں بیوی کی لڑائی ہوئی، میں نے 10 بار کہہ دیا، پھر 3 بار کہہ دیا، پھر 4 بار کہہ دیا۔
یہ مذاق نہیں ہے، یہ کوئی گڈی گڈا کا کھیل نہیں ہے. آپ نے کہہ دیا، اس کے بعد ڈبل گناہ. ایک تو آپ نے یہ کیا، اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اس کو ڈکلیئر نہیں کیا، دوسرا آپ پھر ایک حرام رشتے میں رہ رہے ہیں. آپ کو اگر کوئی ایسا ڈاؤٹ غلطی سے غصے میں کسی صورت میں بھی کوئی ایسی چیز ہو گئی، تو آپ کے پاس ایسے علماء موجود ہیں، قرآن کی ہدایات موجود ہیں، اس کی روشنی میں دیکھیں کہ آیا کیا ہمارا نکاح اس سے فاسق تو نہیں ہو گیا، کیا ہمارا نکاح ختم تو نہیں ہو گیا. یہ ٹیمپریری لائف ہے، اس میں آپ کو یہ ایک امتحان کا دور ہے، امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، نہ کہ آپ اس کو. ایک تو مجھے وہ بہت برے لگتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے طلاق کو ایک دھمکی کی صورت پہ عورت پہ استعمال کرتے ہیں. اور میں نے ایسی کئی عورتوں کو بھی دیکھا ہے کہ جو بات بے بات اپنے میاں کی غیرت کو للکارتے ہوئے، اگر تو غیرت مند ہے، اگر تجھ میں یہ کیس میں وہ بتا رہی ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے جھگڑوں کے دوران دیکھے ہوئے ہیں، کہ اگر تو غیرت مند ہے اور تجھ میں ذرا سا بھی مردانگی ہے تو مجھے ابھی طلاق دے. یقین مانو کہ میں نے کئی مردوں کو طلاق دیتے بھی دیکھا جو نہیں بھی چاہتے تھے، لیکن ایک دم سے غیرت پہ بات آ گئی تو ہمارے مرد ویسے ہی بڑے غیرت مند ہو جاتے ہیں. یا خواتین، میں تیرا گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں، مت تو طلاق دے. طلاق کا مطالبہ کرنا کسی بھی عورت کا، مرد کا دھمکی کے طور پہ، یہ مذاق نہیں ہے. یہ رشتے بڑے مقدس ہیں، اور ان رشتوں کے جب بچے ایڈ ہو جاتے ہیں تو بہت سی جانیں آپ سے منسلک ہو جاتی ہیں، ان کا مستقبل، ان کی پرسنالٹی ڈسٹرائے ہو جاتی ہے. تو کئی بہنوں کا مجھے فون آیا، ایک خاص طور پہ میں نام تو نہیں لیتی، کہ وہ بچی اتنا تڑپ کے مجھے فون کرتی ہے. اب تو میں کئی بار اس کا فون نہیں اٹھاتی، اس لیے کہ اس کے مسئلے کا میرے پاس حل نہیں ہے. اس کا ہسبینڈ نے اس کو طلاق دے دی تھی، طلاق کو بھی کچھ عرصہ گزر گیا، لیکن وہ لڑکی کبھی اس طلاق کے لیے تیار نہیں تھی. اتنی محبت کرتی تھی اپنے میاں سے، اتنی محبت، والہانہ محبت، کہ وہ آج بھی کہتی ہیں کہ وہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ وہ واپس آ جائے میرے پاس. میں نے کہا بیٹا، ایک شرعی طور پہ ایک طلاق ہو گئی، ڈکلیئر ہو گئی، اس نے اپنی زندگی شروع کر لی، تم وہاں کی وہیں رک گئی ہو. اس کے لیے ایک، اگر وہ راضی ہو تو کوئی اللہ کا بنایا وہ کوئی طریقہ چیز، اس نے تو یہ کوشش نہیں کی. اب میں تمہیں کیا بتاؤں، یہ عمل اب نہیں پاسبل ہیومنلی. یہ اللہ کی ذات ہی کوئی کرنا چاہے، لیکن تم اس زندگی سے اب آگے چلو. یہ ایک ٹریجڈی ہے، لیکن مجھے افسوس ہے. لیکن وہ اپنے شوہر کے عشق میں اتنی گرفتار تھی، وہ بچی آج تک نہیں نکل سکی اس چیز سے. تو بہرحال ایسے کئی بات ہوتے ہیں کہ زبردستی بھی طلاق کے معاملات ہوتے ہیں، اور لڑکیاں نہیں چاہتی ہیں یا شوہر نہیں چاہتا، بیوی بلا کے پیپر. تو میں نے سوچا کہ میں ایک ہیلپ آؤٹ آپ کو اس طریقے سے کر سکتی ہوں. باقی کچھ تو میرے اختیار میں نہیں ہے، سب اللہ کے اختیار میں ہے. اور جو یہ عمل بتا رہی ہوں یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کے کلام کا کمال ہے. اس میں آپ نے سمپل 2 سفید پیپر لینے ہیں. آپ نے اس نیت سے کہ اللہ، جو میرا شوہر یا کوئی اور باہر کے ایلیمنٹ اس کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ وہ ہماری طلاق ہو جائے، یا شوہر یہ کہتا ہے کہ میری بیوی مجھ سے زبردستی خلا لینا چاہتی ہے، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ اس کو روک دے، اس رشتے میں محبت ڈال دے، برکت ڈال دے. تو آپ نے 2 سفید پلین صفحے لینے ہیں. آپ بھی اسکرین پہ ایک 1.5 سطر ہے، بالکل چھوٹی سی، ایک لائن ہی نہیں بنتی. اللہ کی وہ ایک صورت ہے. مجھے اس ٹائم وہ، کیونکہ میری اینک بھی نہیں ہے، میں دیکھ نہیں پا کے بنا آپ کو ریڈ کر کے، لیکن اسکرین پہ آ جائے گی. لال رنگ کے قلم سے یا پین سے آپ ان پہ دونوں تعویذ، دونوں سفید پیپرز پہ لکھیں، اور اس کی تعویذ کی شکل میں ایسے اس کو بینڈ کر کے ایک بھاری کسی جگہ، کسی بھاری چیز کے نیچے رکھ دیں. لیکن مطلب اونچی جگہ پہ، کسی ایسی جگہ پہ نہیں جو زمین سے ٹچ ہوتی ہو، کیونکہ اس میں کلام الہی ہے، اس کا آپ نے رسپیکٹ اور عزت رکھنی ہے. وہ کسی اونچی جگہ پہ اس کے اوپر کوئی بھاری چیز رکھ کر اس کے نیچے دبا دیجئے. اور ایک تعویذ وہ مرد یا عورت جو اس کو رکوانا چاہتے ہیں وہ اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیں. تو اللہ نے کیا، اللہ نے کرم کیا، اللہ کی مہربانی ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہ حلال عمل میں سے سب سے ناپسندیدہ عمل ہے. اللہ تعالیٰ اس تعویذ کی برکت سے، اللہ کے کلام کی برکت سے طلاق والا معاملہ بہتری کی صورت میں آ جائے گا.